اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے یہ عاجز دیوان فرحت حسین بخاری اپنی طرف سے اور جناب قبلہ ابو محمد محی الدین پیر سید شاہد حسین الحسینی کی طرف سے فہم القرآن الکریم کورس میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین و حاضرین، حضرت قطب عالم سید السادات مخدوم جہانیہ جہاں گشت بخاری قدس سرہ الاقدس آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خط کسی حاکم کی طرف سے کسی شخص کو آئے تو وہ اگر اس زبان سے واقف نہیں تو وہ فوراً اس خط کو لے کر دوڑے گا اس آدمی کی طرف جو اس زبان سے واقف ہوگا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس نے اس خط میں کیا لکھا ہے میرے بارے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تو اس حاکم کی قدر کرتا ہے اور دوسرا اس کو یقین ہے کہ یہ اس حاکم کی طرف سے آیا ہے، جب کہ جو احکم الحاکمین ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ تبارک و تعالی، اس نے ایک خط ایک کلام بھیجا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم لوگوں کو، لیکن ہم کو یا تو اس خط کی قدر نہیں یا ہم کو یہ یقین نہیں کہ یہ خط اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یا ہم کو یہ یقین نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے بھی صحیح یا نہیں بھی صحیح۔ تو ناظرین، یہ ایک سوال ہے جو ہمیں سوچنے کا ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام مجید کو مشکل نہیں بنایا، بالکل آسان فرمایا۔ اور حضرت مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کلام کرے تو تم قرآن مجید کو اٹھا کر عزت اور احترام سے، اخلاص سے اس کی تلاوت کرو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرو تو پھر تم اخلاص سے نماز پڑھو۔ اور اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن مجید کو آسان بنا کر بھیجا ہے، کس کے لیے؟ لِلذِّكْرِ، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے۔ کن کی؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اس نصیحت کو سمجھے، اس یاد دہانی کو سمجھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو آسان فرمایا، اور جب آپ اس کورس کو سنیں گے اور کوشش کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی ہم تو غافل رہے، اتنے آسان کلام مجید کو ہم نے سمجھا کیوں نہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صرف اور نحو کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ صرف اور نحو کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب اسلام عجم میں پھیلا تو ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ تو اس نے جب یہ رسول ہی پڑھا تو آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ اب چونکہ اس وقت تو اعراب نہیں ہوتے تھے قرآن مجید پہ، تو آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ لوگ اب قرآن مجید کو غلط پڑھیں گے، کیونکہ ان اللہ بریء من المشرکین، اس کے معنی یہ ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بری ہے، دستبردار ہے، من المشرکین،
ورسولہ جو اس نے پڑھا تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے اور اپنے رسول سے بھی بری ہے، دستبردار ہے، جبکہ اصل آیت مبارکہ تو یوں ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بری ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی بری ہے مشرکین سے۔ تو صرف رسولہ کے لام کے اوپر جو پیش ہے اور جو زیر ہے، اس کے فرق سے اتنے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا آپ دیکھیں خلق اللہ، اس پہ اسکرین پہ آپ غور کریں تو اس پہ لکھا ہوا ہے خلق اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، بنایا۔ اور اگر اس کو خلق اللہ کوئی پڑھ دے تو یہ کفر ہو جائے گا کہ اس نے پیدا کیا اللہ کو، تو یہ کفر کی طرف چلا جائے گا صرف ایک پیش اور زبر کے لگانے سے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر ہم دو پیش پڑھتے ہیں، اور پھر جب ہم یہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو یہاں پر ہم دو زبر پڑھتے ہیں۔ اور پھر جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، تو یہاں پر ہم دو زیر پڑھتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ اور پھر ایک آیت مبارکہ آپ دیکھیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اگر ہم ارجلکم پڑھیں گے تو اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھو اپنے پاؤں کو کعبین تک، کیونکہ اور اگر ہم اس کو یوں پڑھتے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ تو پھر یہ ہوتا کہ مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا، تو ایک زبر اور زیر سے اتنے معنی تبدیل ہو جاتے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ سنا تو آپ کو فکر لاحق ہوئی، تو آپ کے ایک شاگرد حضرت ابو الاسود غالباً، تو انہوں نے پوچھا کہ یا مولا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ فکر میں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس طرح میں نے دیکھا تم یوں کرو نحو لکھو، قوانین لکھو۔ تو انہوں نے عرض کی کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسم و فعل و حرف، اور فاعل کا آپ نے بتایا کہ فاعل پر پیش ہوتی ہے اور مفعول پر زبر ہوتی ہے اور مضاف الیہ پر زیر ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس نحو کے صرف کے قواعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تجویز کیا۔ تو انشاءاللہ ہم اس فہم القرآن کورس میں انتہائی اختصار کے ساتھ اور انتہائی آسان طریقے سے کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے بیسک جو ہے ترجمے میں، ٹرانسلیشن میں، اس کو آپ سمجھ سکیں۔ اس کے ہم دو حصے رکھیں گے اس قرآن مجید کے کورس کے، ایک بیسک ہوگا جو ہم کوشش کریں گے کہ 1 ماہ یا 2 ماہ کے اندر اس کو ہم مکمل کر لیں، کہ جس میں آپ کم از کم 50% قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کو خود کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا حصہ ہم رکھیں گے ایڈوانس، کہ اس میں جو مشکل کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں وہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ تو آپ لوگوں کا تعاون رہا، تعاون سے مراد آپ کا شوق اور جستجو وہ رہی، تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کار خیر میں حصہ لیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم کو قرآن مجید پہ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبک الکریم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔